اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين۔ معزز سامعین اکرام، سورہ یونس سورہ نمبر 10 اور اسی سورت سے آیت نمبر 106 سے لے کر کے آیت نمبر 109 تک تلاوت کی گئی ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی کو پکاریں گے جو نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے، فائدہ پہنچا سکتا ہے، اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی کو اپنا پکارے جو نہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ معزز سامعین کرام، ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسری ہستی کو، جھوٹے معبودوں کو جو پکارتا ہے، تو پکارنے کا دو مقصد ہوتا ہے۔ اس کے پکارنے کے جو اغراض ہوتے ہیں، مقاصد ہوتے ہیں، وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو پکارتا ہے ایسے کام کے لیے کہ جس سے اس کو فائدہ ہو، اس کو بھلائی ملے، مثلا اولاد مانگنے کے لیے، رزق مانگنے کے لیے، یا اس طرح کی دوسری بھلائیوں کو مانگنے کے لیے دوسری ہستی کو پکارتا ہے۔ پیروں کو پکارتا ہے، فقیروں کو پکارتا ہے، جن کو پکارتا ہے، فرشتوں کو پکارتا ہے۔ ایک یہ قسم ہے، اور دوسری قسم یہ ہے کہ ایسے کام کے لیے پکارتا ہے جو اس کو نقصان سے بچا لے، اور اس کو اصطلاح عام میں جلب منفعت اور دفع مضرت کہتے ہیں، اور آسان ترین الفاظ میں اس کو کہتے ہیں حاجت روائی اور مشکل کشائی۔ اور یہ دونوں چیز اگر غیر اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کو چھوڑ کر کے، تو اسی کو شرک کہتے ہیں، اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں بہت سارے دلائل پیش کیے۔ معزز سامعین کرام، اگر کوئی آدمی ایسا کام کرے تو یہ شرک ہے، اور یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو چھوڑ کر جو نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ ان کو نہ پکاریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، یعنی مشرکوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی اصول کو ذرا وضاحت سے بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھلائی پہنچانا چاہے تو اس بھلائی کو کوئی روک بھی نہیں سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے فضل سے نوازتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دراصل اس آیت کریمہ میں حاجت روائی اور مشکل کشائی کی وضاحت کی گئی ہے، اور بتلایا گیا ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے تو اس فائدے کو ما فوق الفطرت اسباب کے ذریعے سے اللہ کے علاوہ، چاہے کوئی جن ہو، چاہے کوئی فرشتہ ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی آستانہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، نہیں روک سکتا ہے اس کو۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت ما فوق الفطرت اسباب، ما فوق الفطرت اسباب کہتے ہیں ایسے وسائل، ایسے کمیونیکیشن جو انسان کو نظر نہیں آتے، ما فوق الفطرت اسباب کے ذریعے سے کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے، کوئی اس نقصان سے اس کو بچا نہیں سکتا ہے۔ یہ دراصل غیر اللہ کے تصرف کا بھرپور انکار اور تردید یہاں پر کیا گیا ہے۔ لیکن اگر فطری اسباب کے ذریعے سے یعنی ظاہری وسائل اور کمیونیکیشن کے ذریعے سے اگر کسی کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، حاجت روائی اور مشکل کشائی ہوتی ہے، تو وہ اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ کی اجازت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بیمار پڑتا ہے،
اور بیمار پڑنے کے بعد جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر اس کی بھرپور دیکھ ریکھ کرتا ہے، بہترین دوا چلاتا ہے، مکمل نگرانی میں رکھ کر کے علاج کرتا ہے. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود شفایابی اسی وقت ملے گی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت ہوگی. یا پھر مثال کے طور پر ایک کسان ہے جو کھیتی کرتا ہے. اب وہ کھیتی کرتا ہے تو بہترین بیج کو زمین کے اندر ڈالتا ہے، روپتا ہے، اس کی بھرپور نگرانی کرتا ہے، بہترین انداز میں اس کو پانی ڈالتا ہے. پوری آبیاری اور نگہداشت کرنے کے بعد بھی وہ غلہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، کم ملے گا یا زیادہ ملے گا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی اجازت سے ہوتی ہیں. یہ وہ ہمگیر اصول ہے کہ جس سے شرک کی پوری جڑ کٹ جاتی ہے. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف پہنچانا چاہے، نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی پہنچانا چاہے تو اس بھلائی کو بھی کوئی نہیں روک سکتا ہے، چاہے وہ جس انداز میں ہو. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یصیب بہ من یشاء من عبادہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انا علیکم بوکیل. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ لوگو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہدایت آ گئی ہے، حق آ گیا ہے، لہذا جو شخص ہدایت کے ذریعے سے ہدایت کو پائے گا تو وہ اپنے لیے فائدہ کرے گا، اور جو شخص ہدایت کو چھوڑ کر کے گمراہی کے راستے پر جائے گا تو اس کا وبال اسی کے اوپر پڑے گا. اور آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اوپر وکیل اور نگراں نہیں ہوں. معزز سامعین کرام، اس سے پہلے کی جو 3 آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس میں ہدایت کے 3 اصول بتلائے گئے جس کا ذکر میں نے کل آپ کے سامنے کیا تھا. ہدایت کے 3 اصول ہیں. پہلا اصول یہ ہے کہ شرک کے تمام اقسام سے پورے طور پر اجتناب کیا جائے، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کمپلیٹلی بھروسہ کیا جائے، اور فائدہ پہنچانے والا، نقصان پہنچانے والا صرف رب العالمین ہے. اس بات کا یقین اپنے دل کے اندر بالکل راسخ اور مضبوط کر لیا جائے. اور تیسرا اصول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو شریعت نازل ہوئی ہے اس شریعت کے اوپر بغیر دائیں بائیں جھانکے ہوئے، بغیر دائیں بائیں. آج کل لوگ کیا دائیں بائیں جھانکتے جانتے ہیں؟ دائیں بائیں جھانکتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، لیکن اتنے سارے لوگ جو کر رہے ہیں وہ یہ دائیں بائیں جھانکنا ہوا نہیں. اتنے بڑے بڑے امام صاحب جو کر رہے ہیں وہ یہ دائیں بائیں جھانکنا ہوا. اسی کو کہتے ہیں دائیں بائیں جھانکنا. دائیں بائیں جھانکنا صرف یہ نہیں کہ مزار پر چلا گیا آدمی، دائیں بائیں جھانکنا صرف یہ نہیں کہ پیر صاحب سے بیعت کر لیا. دائیں بائیں جھانکنا یہ بھی ہے کہ نہیں یہ قرآن کی آیت ٹھیک ہے، نہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن ہمارے امام صاحب بھی تو ہے نا. یہی دائیں بائیں جھانکنا ہے. شریعت کے جو 3 اہم ترین اصول ہیں اس میں سے تیسرا اصول یہی ہے. ہدایت کے جو 3 اہم ترین اصول ہے اس میں سے تیسرا اصول یہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شریعت نازل ہوئی ہے، ناک کی سیدھ میں بغیر ادھر ادھر دیکھے ہوئے اس کے اوپر چلتے چلا جانا، شرک سے مکمل طور پر بچنا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا، اور شریعت کی پیروی بغیر ادھر ادھر دیکھے ہوئے کرنا، یہ ہدایت ہے. یہ ہدایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی شکل میں نازل ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ آپ کے پروردگار کی طرف سے حق آ گیا ہے، ہدایت آ گئی ہے. فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ. اب جو ہدایت کو حاصل کرے گا، راہ راست پر چلے گا، تو یہ ہدایت کا حاصل کرنا، راہ راست پر چلنا، یہ اس کے لیے فائدہ دے گا. جب وہ ہدایت کو حاصل کرے گا دنیاوی اعتبار سے بالکل سکھی سمپن ہو جائے گا. اس کو باہری اور خارجی نظریات، فرقہ بندیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ نہیں یہ ہمارا فرقہ ہے، نہیں یہ وہ اس کا فرقہ ہے. نہیں، وہ بالکل پرسکون زندگی گزارے گا، ذمہ داری کی زندگی گزارے گا. اور جب موت کے بعد رب العالمین کے بارگاہ میں پہنچے گا وہاں بھی اس کی کامیابی یقینی ہے. لیکن جو آدمی ہدایت کو سامنے ہونے کے بعد بھی ہدایت کو قبول نہیں کرے گا، ہمیشہ ادھر ادھر لڑکتے رہے گا. کبھی اس پالے میں جائے گا، کبھی اس پالے میں جائے گا، کبھی یہ سوچے گا، کبھی وہ سوچے گا، ہمیشہ لڑکتا رہے گا. دنیا جتنی ملنی ہے اتنی تو اس کو مل جائے گی، لیکن سکون کبھی بھی نہیں ملے گا. اور آخرت میں پہنچنے کے بعد
اس کے لیے جو خطرناک انجام ہے اس کی ذمہ داری اسی کے اوپر پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کرتے ہوئے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق آ گیا ہے، پس جو شخص ہدایت کو قبول کرے گا تو ہدایت کا قبول کرنا اسی کے لیے فائدہ مند ہوگا، اور جو شخص گمراہی کو قبول کرے گا تو گمراہی کا وبال اسی پر پڑے گا، اور آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اوپر ذمہ دار نہیں ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آخری آیت کریمہ سورہ یونس کی ہے کہ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ یہ جو آیات نازل ہو رہی ہے، جو سورت نازل ہو رہی ہے، مکے کے بالکل اس دور میں نازل ہو رہی ہے جب مسلمانوں کے اوپر مشرکین کا ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچ گیا تھا، اور بہت سارے صحابہ کرام جو جرأت مند تھے، بہادر تھے، وہ چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ابھی آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے اوپر مکمل طور پر اتباع کرتے رہیں اور صبر کریں، حتیٰ یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر دے۔ یاد رکھیے یہ جو آیت کریمہ ہے وَاتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، جو نازل کیا گیا ہے شریعت اس کی پیروی کیجیے اور صبر کیجیے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے۔ یہ اسی دور کے لیے نہیں ہے، ہر دور کے لیے ہے۔ انسان مسلمانوں کو مشکلات کے وقت میں دو چیزوں کو بالکل لازم پکڑ لینا چاہیے، ایک شریعت کے مکمل پابندی اور دوسرا مکمل صبر۔ یہ دو چیز اگر آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور فیصلہ کرتا ہے۔ یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کے دور میں مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ شریعت کی مکمل پیروی کریں اور صبر کریں تمام مصیبتوں کے اوپر، تمام تکلیفوں کے اوپر، تمام بلاؤں کے اوپر، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر دے گا۔ بظاہر دنیا میں بہت ساری پیچیدگیاں نظر آتی ہیں، بہت سارے معاملات کریٹیکل نظر آتے ہیں، حالات بالکل سنگین نظر آتے ہیں، اپنے مقصد اور مطلب کے بالکل مخالف نظر آتے ہیں، لیکن ایک مسلمان جب شریعت کی اتباع کے اوپر جم جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل صبر اور بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ ضرور بھی ضرور مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کرتا ہے، اور ایسا تاریخ کے اندر بے شمار ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صبر کریں حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں پر سورہ یونس ختم ہوتا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔